شاہدرہ ٹاؤن میں موبائل چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ محلہ قاضی پارک میں ایک ہی دن میں 6 موبائل چوری ہونے کا انکشاف۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو وارداتیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو مسجد میں نمازیوں کی جیبوں سے موبائل نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم جنازے میں شریک ہو کر بھی شہریوں کے موبائل چوری کرتا رہا۔ مقدمات درج۔ سی سی ڈی کا چونگ میں مبینہ مقابلہ، ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا فرار۔ سی سی ڈی اہلکاروں نے مشکوک سمجھ کر 2 موٹر سائیکل سواروں کو روکا۔ پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کی۔ فائرنگ رکی تو نامعلوم ملزم زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا۔ ملزم کے مفرور ساتھی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ رنگ روڈ پر تیز رفتاری جیب پر پڑے گی مزید بھاری۔ اوور سپیڈ پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 5000 روپے کرنے کی تیاری۔ جرمانہ بڑھانے کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ارسال کر دی گئی۔ رنگ روڈ کی سیکیورٹی اور ٹریفک مانیٹرنگ مزید سخت بنانے کا بھی فیصلہ۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے روزانہ 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ اے آئی سی ایل ایس کیمروں سے رفتار اور ٹریفک خلاف ورزیوں کی نگرانی ہوگی۔ سپیڈ ریڈار، ویٹ اسٹیشن اور موبائل فون کے استعمال کی بھی مانیٹرنگ ہوگی۔ چیئرپرسن رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل کہتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کفایت جاری اقدامات پر اجلاس۔ سرکاری ملازمین کی طرز پر خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی کا فیصلہ۔ 7% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کرنے کے فیصلے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کا حکم۔ نئی گاڑیوں اور ہر قسم کی سرکاری خریداری پر مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ گریڈ کے لحاظ سے تنخواہوں میں 5% سے 30% کٹوتی کی جائے گی۔ کابینہ ارکان، وزراء، معاونین خصوصی آئندہ 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے۔ پنجاب اور ازبکستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے معاہدے کی تیاری کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ کی ٹیم اور تاشقند کے گورنر کی زیر قیادت وفد کے درمیان مذاکرات میں اتفاق۔ ثقافت و تاریخی ورثے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں صوبائی وزراء نے گورنر تاشقند سے ملاقات بھی کی۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں کے نان سیلری بجٹ پر کٹ لگ گیا۔ اسکولوں کو ضروریات کے مطابق نان سیلری بجٹ تقسیم نہ کیے جانے کا انکشاف۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجر کالونی جوڑے پل کو 5,86,000 روپے کے فنڈ جاری۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کہنا 9 کو 3,45,000 روپے جاری ہوئے۔ پی ایم آئی یو کی نااہلی کے بعد سرکاری اسکول مقروض ہونے لگے۔ اسکول سربراہان کا کہنا تھا ہر دوسرے ماہ بجلی کے بل قرض لے کر ادا کیے جاتے ہیں۔ اسکولز کے سالانہ امتحانات میں گھپلوں کا خدشہ۔ پنجاب بھر میں امتحانی نظام کی نگرانی مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نئے ایس او پیز جاری کر دیے۔ غلط چیکنگ یا نتائج بڑھا چڑھا کر دینے پر سربراہان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پیکٹا گریڈ 8 امتحانات آزادانہ طور پر منعقد کرے گا۔ پنجاب میں منصفانہ اور قابل اعتماد امتحانی نظام کے لیے اقدامات تیز۔ حساس امتحانی مراکز سے میٹرک امتحانات کے دوران بائیو میٹرک حاضری لازمی قرار۔ تمام بورڈز کے امتحانی مراکز میں نگرانی کا نظام مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ میٹرک امتحانات کے دوران حساس مراکز پر سی سی ٹی وی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ رواں سال ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے، فیلڈ ٹیمیں کم پڑ گئیں۔ ڈینگی سرویلنس سٹاف سی ایم کمیونٹی ورکرز میں تبدیل۔ ڈینگی سٹاف گھروں میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے میں مصروف۔ ڈینگی سیزن کا آغاز ہو چکا، آگاہی اور چیکنگ کے لیے ٹیمیں گھروں تک نہ پہنچ سکیں۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر آصف نیازی کے مطابق منصوبے کے مطابق صفائی کی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔
ماہ سیام کے آخری ایام میں بھی گرا فروشی عروج پر، اوپن مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے فروخت، پیاز کی سرکاری قیمت 60 روپے فروخت 90 روپے کلو، لہسن کی سرکاری قیمت 530 فروخت 640 روپے کلو، ادرک 420، لیمو 140، سبز مرچ 180 روپے کلو فروخت، شملہ مرچ 160، مونگرے 130، گھیا کدو 160 روپے کلو بیچا جا رہا۔ پھلوں میں کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 240 فروخت 280 روپے درجن، کینو کی قیمت 220 فروخت 450 روپے درجن ہو رہے، سیب کالا کولو 520، امرود 280، خربوزہ 300 روپے کلو میں دستیاب۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی کے دفتر آمد، کارکنان کی جانب سے گورنر پنجاب کا والہانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے، معاشرے میں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی کشیدگی کے دور میں مکالمہ اور رواداری ہی امن کا راستہ ہے، قوم کو دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، دشمن نفرت اور فرقہ واریت پھیلا کر ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی ایرانی قونصلیٹ آمد، ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد فر سے ملاقات۔ صوبائی وزیر کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اظہار تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ شافع حسین کا کہنا تھا محب وطن ایرانیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے خاکے میں لا دیے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا، اسپیشل سیکرٹری آسیہ گل اور پروجیکٹ ڈائریکٹر احمد سہیل کیفی کی بریفنگ۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا 5 شہروں میں RCC پائپ کے پلانٹس کی تنصیب شروع ہو گئی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام مریم نواز حکومت کا بہت بڑا منصوبہ ہے، 324 سٹوریج ٹینکس بننے سے اربن فلڈنگ پر کنٹرول ممکن ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر کا برآمدی کارگو پر چارجز فوری ختم کرنے کا مطالبہ، فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ یک طرفہ چارجز برآمدی شعبے کے لیے نقصان دہ ہیں، عالمی مارکیٹ میں مسابقت کم کرنے والے اقدامات قابل قبول نہیں۔ لاہور چیمبر برآمد کنندگان کے مفاد میں حکام سے رابطہ کرے گا، غیر مشاورت شدہ اضافی فیس تجارتی نظام میں غیر یقینی پیدا کرتی ہے، برآمدی شعبے کو سہولت اور استحکام کی ضرورت ہے، برآمد کنندگان کے مفادات کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، لیسکو حکام کی حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن میں آپریشن، نجی سوسائٹی میں 3 فیز میٹر ٹیمپر کر کے بجلی چوری پکڑی گئی، 10,000 یونٹس کا ڈیٹیکشن بل، صارف نے موقع پر 5 لاکھ روپے جمع کرا دیے۔ گوالا کالونی میں 9 دکانوں پر بجلی ڈائریکٹ سپلائی پر چل رہی تھی، 4 غیر قانونی کنیکشن ختم۔ CEO لیسکو کا کہنا تھا بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔ اور خوشیوں بھرا تہوار عید قریب آتے ہی لاہور کی مارکیٹوں میں رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ اس سال عید پر روایتی اور جدید فیشن کا حسین امتزاج دیکھنے کو مل رہا، نت نئے اور منفرد ڈیزائن مارکیٹ میں چھا گئے، ریڈی میڈ ملبوسات، دلکش رنگوں اور چمکتے دمکتے فینسی جوڑوں نے خواتین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ خواتین کا کہنا تھا من پسند جوڑے کے بغیر عید کا مزہ نہیں، خوبصورت ڈیزائن کی تلاش میں بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں۔